ایک ذکر، صرف ایک ذکر، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہے، زندگی میں پریشان ہو، ڈپریشن میں ہو، اینزائٹی کا شکار ہو اور آپ کی زندگی پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آگے نہیں جی سکتا، اور اگر میں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ 100% یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کو ہر چیز سے نوازا جائے گا، اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہو تو آپ کو گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ آپ یقین کریں گے؟ چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات، میرا گیو اوے پھر سے آنے والا ہے، تو آپ لوگ ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیں۔ ایک دن میں انسٹاگرام پہ آپ لوگوں کو گیو اوے کی ڈیٹیلز بہت جلدی دینے والی ہوں انشاءاللہ۔ اس بار ہم گیو اوے انسٹاگرام پر کریں گے، یوٹیوب پر نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے انسٹاگرام پیج کو ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ گیو اوے ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعاؤں میں ضرور شامل ہوں، میں نے ویڈیو کے اینڈ میں دعا کروائی ہے، جتنے بھی میرے بہن بھائی دعا میں شامل ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی دعائیں ان سے پہلے قبول فرمائے گا، آمین۔ اگر آپ کو 100% گارنٹی مل جائے کہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کو دنیا کی ہر چیز سے نوازا جائے گا، آپ کی مغفرت بھی ہو جائے گی، آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، آپ کو اولاد سے بھی نوازا جائے گا، آپ کے لیے بارشیں بھی کی جائیں گی، آپ کے لیے نہریں بھی بنائی جائیں گی، آپ کو ہرے بھرے باغ بھی دیے جائیں گے، اور آپ کو دنیا کی ہر خوشی نصیب ہوگی، صرف ایک ایسا ذکر جسے آپ کر کے گارنٹیڈ 100% گارنٹی، اور آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے مجھ پہ؟ چلو، مجھ پہ کیوں یقین کرو گے؟ میں تو ایک انسان ہوں، اور انسان کو کبھی کسی چیز کی گارنٹی نہیں دینی چاہیے۔ استغفر اللہ، اللہ پاک مجھے ایسے فتنے سے بچائے کہ جو صرف پیسے کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کر لو، گارنٹی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فیوچر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو فیوچر پتہ تھا، آنے والے کل کے بارے میں پتہ تھا، تو قسم سے وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے سوا آنے والے کل میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ خود آپ کو گارنٹی دے دیں کہ بھائی تم میرے پاس آؤ اور میرا یہ ذکر کرو، اور میں تمہیں جو ہے معاف بھی کروں گا، میں تمہیں دولت بھی دوں گا، رزق بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا، بنگلہ بھی دوں گا، ہر چیز عطا کروں گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ استغفار کے فائدے بتاتے ہیں۔ 5 ایسے فائدے، ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن جو مجھے یاد ہیں وہ بتاتی ہوں۔ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، آپ کی دنیا میں ہی مغفرت فرما دی جائے گی، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کو نیک بندوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اللہ جو اپنے آپ استغفار کا فائدہ بتاتے ہوئے سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو اپنی قوم سے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کو اولاد عطا کی جائے گی، ان کا رزق کھول دیا جائے گا، میں ان کے لیے ایسی بارش برساؤں گا آسمان سے کہ ان کے لیے رحمت اور فائدے مند ہوگی، ان کو ہرے بھرے باغ، پھل، فروٹس اور دنیا کی ہر خوشی، ہر چیز سے نوازا جائے گا۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس ٹائم پہ ایگریکلچر کا زمانہ تھا تو اللہ پاک نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آج جو ہمارے کام ہیں، جس طریقے سے ہمیں فیسلٹیز چاہیے، اس طریقے سے ہمیں اللہ پاک استغفار کی برکت سے نوازیں گے، رزق کھول دیا جائے گا، آپ کو اولاد دی جائے گی، اگر آپ کے پاس بیٹے ہیں تو بیٹیاں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بیٹوں کا ذکر کیا ہے استغفار کے فائدے بتاتے ہوئے کہ ان کو ایسے بیٹے، ایسی اولاد عطا کروں گا جو ان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گی، یعنی کہ نیک اولاد آپ کو دی جائے گی، اور استغفار کرنے سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو استغفار توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک خود یہ قرآن پاک میں آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر آپ استغفار کرو گے تو میں آپ کو یہ چیزیں عطا کروں گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی گارنٹی چاہیے؟ اللہ سے بڑی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جتنی بھی نبیوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، جب انہوں نے پڑھی ہے اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ان دعاؤں کو اللہ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا نا، وہ صرف اس لیے کہ ہم اس قرآن شریف سے فائدہ اٹھا سکیں، قرآن پاک ہمارا ہدایت کا ذریعہ بن سکے، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر نبیوں کی طرح ہم بھی اللہ سے مانگ سکیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا پڑھیں تو آپ کو گھر
آپ کو ہر طرح کی منزل میں آسانی ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی منزل ہو، نیک منزل مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اسپیشلی جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ نوح علیہ السلام کی دعا پڑھیں، میں نے شارٹس میں شیئر کی ہوئی ہے اس لیے میں یہاں نہیں بتا رہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں، اگر آپ کو جاب میں پریشانی آ رہی ہے، آپ کو بزنس میں، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے تو آپ یہ والی دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور میری شارٹس دعا سیریز کو پلیز فالو کر لیں، اس میں ہر مرض کی دعا ہے، اور آپ کی جاب نہیں لگ رہی، ترقی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی دعا ہے اس میں ہر چیز کی دعا شیئر کر رہی ہوں، قرض کی دعا، بیماری کی دعا، اور کیا بولتے ہیں برکت کی دعا، آسمان کھول دیے جاتے ہیں دعا قبول کرنے کے لیے، ایسی دعا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیئر کی ہے، کسی صحابہ کو پڑھتے ہوئے سنا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کا فائدہ بتایا، تو وہ دعا میں نے شیئر کی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت پیاری پیاری اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ اپنی ایک دعا ڈائری بنا لیں اور اس میں پوری کی پوری 30 دعا لکھیں، ان کے فائدے لکھ لیں، تاکہ آپ زندگی میں کسی اور کو بھی بتا سکیں اور خود بھی ان سے فائدے اٹھا سکیں۔ لیے آپ کے ساتھ استغفار شیئر کرتی ہوں، استغفار کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو دعا بتاؤں گی جو میں خود بھی پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو خود گارنٹی دے رہے ہیں تو استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو سونے سے پہلے 1000 ڈیلی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت جلدی آپ کو فائدے نظر آئیں گے۔ اور جتنی میری بہنیں 2 سال سے، 1 سال سے یا 2.5 سال سے استغفار کر رہی ہیں، جن کو فائدے نہیں ہو رہے، اس سے پہلے ویڈیوز میں نے سارا کچھ کلیئر کرا ہے، وہاں جائیں دیکھیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہی ہیں، میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہی ہوں ان ویڈیوز کے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اب باری آتی ہے کہ استغفار چیلنج میں اس بار آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ 3 ڈیز کا ہی استغفار چیلنج ہوگا، اور یہ چیلنج صرف ہم اپنے آپ سے لیتے ہیں، یہ کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ کی 3 دن میں ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کی گارنٹی دی ہے، لیکن وقت اللہ پاک مقرر کرتے ہیں کہ وہ کب اور کیسے آپ کو کس طریقے سے اور کون سی چیز سے نوازیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ دل سے کرتے رہیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ ٹرسٹ کریں کہ جو دے گا وہی دے گا۔ سباپی یا سباپی کے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، چاہ کے بھی نہیں دے سکتے۔ استغفار چیلنج 18، 19 اور 20 ڈے کا ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا 30 ڈیز میں سے، اور الحمدللہ سے صرف 10 ڈیز باقی رہ جائیں گے۔ اب آپ نے استغفار چیلنج میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو قائم رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ 2000 پڑھنا ہے، درود ابراہیم 100 ٹائمز ڈیلی پڑھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ڈیلی پڑھنی ہے 100 ٹائمز، یا سلام 100 ٹائمز ڈیلی پڑھنا ہے، اللہ الصمد یہ آپشنل ہے، اللہ کا بہت پیارا نام ہے، اور اس کو مانگنے کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ تو اللہ الصمد کو آپ چاہے جتنا مرضی پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یا سلامو آپ فجر میں پڑھ لیں، یہ سلامتی کے لیے دعا ہے، سلامت رکھنے والے مجھے بھی سلامت رکھ، یا سلامتی والی زندگی عطا کر، ٹھیک ہے۔ یا سلامو اپنے لیے پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور آپ نے 100 ٹائمز درود ابراہیم پڑھنا ہے، جب بھی آپ فری ہوں جب آپ پڑھ لیں، یا پھر ساری نمازوں میں آپ 10 ٹائمز پڑھ لیں تو بھی آپ کی 100 ہو جائے گی ایک دن میں۔ اور اس استغفار کے لیے بھی آپ کے پاس پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن سے دوسرے دن تک، تو آپ 2000 اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹر تسبیح پہ پڑھ لیں۔ اور کوئی پوچھتا ہے کہ استغفار کیا ہم پیریڈز میں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، استغفار، درود پاک، کلمہ، کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو آپ پیریڈز میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اسپیسیفک وظیفے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کسی نے بولا ہے کہ آپ پیریڈز میں کر لو تو کر لو، نہیں تو یہی ہوتا ہے کہ پیریڈز میں ان چیزوں کو پڑھتے رہو، لیکن اس کے بعد ڈیز اپنے وہی کاؤنٹ کرو جو آپ نمازوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، کوئی انسان کوئی بھی صحیح نہیں ہے، نہ میں صحیح ہوں نہ آپ لوگ صحیح ہیں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، تو پھر صرف اللہ پر یقین رکھو اور اس کے کلام پہ یقین رکھو کہ وہی دے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آ رہا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن میں لنک دے رہی ہوں، وہاں پر جا کر دیکھ لینا اور سیکھ لینا کس طریقے سے ہمیں اللہ پاک پہ توکل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی وظیفے کی نیت کریں تو یہ سوچیں کہ مجھے صرف اللہ پاک نے دینا اور میں نے اللہ سے لینا، اور میں یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ تو چلیے جاتے جاتے 1-2 دعا کروا دیتے ہیں، اور اس دعا میں آپ سب نے شامل ہونا ہے۔
آج کی ہماری پہلی دعا ان کا نام نہیں ہے، تو آپ پلیز ان کو دھیان میں رکھ کے پلیز ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میری شادی کے لیے دعا کر دیں کہ میں جسے پسند کرتی ہوں اس سے میرا نکاح ہو جائے، میرا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، صرف میں دعاؤں میں اس انسان کو مانگتی ہوں، اور میرے نکاح کے لیے میری فیملی بھی بہت پریشان ہے، پلیز دعا کر دیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میرا ایگزام ہے نیکسٹ منتھ، دعا کیجیے گا میں سلیکٹ ہو جاؤں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں دونوں کام میں، اور اللہ پاک آپ کی بہن کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے، ان کو بھی کہیں کہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ، اللہ پاک ضرور اولاد دیں گے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ ان کے لیے ضرور آمین کہیں اور ضرور دعا کریں۔ اور ہماری نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، مجھے آپ سے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ میں ایک حرام ریلیشن شپ میں تھی 3 منتھس، اور ہم دونوں شادی کے لیے گھر والوں کو منا رہے تھے، لیکن کوشش کر رہے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے، اور آپ کے کچھ وظیفے کر کے اب میرے گھر والے شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ آپ ہی ہم دونوں کے لیے دعا کرنا کہ جلد سے جلد ہم دونوں کا ریلیشن حلال ہو جائے، آمین۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہم حرام ریلیشن شپ میں ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور کبھی بھی یہ مت سوچو کہ ہم صرف وظیفے اس انسان کے لیے کریں، اس کے بعد آپ 5 وقت کی نماز، قرآن شریف کی تلاوت اور استغفار کو کبھی مت چھوڑیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنائے، اور جتنے میرے بہن بھائی ایسے ریلیشن شپس میں ہیں، اللہ پاک آپ سب کو نکاح کی خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائی جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد والا بنائے۔ جتنے بہن بھائی مجھ سے اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کی گود اس سال بھر دے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک میرے بھائی کو بھی اولاد والا بنا دے۔ اللہ پاک میری بہنوں کی شادیاں کروا دے جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے رزق میں تنگی ہے، اللہ پاک سب کو وسیع اور کھلا رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے استغفار کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے۔ اللہ پاک اس پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ پاک ان کے لیے کوئی ذریعہ بنا دے، اللہ ان کے معصوم بچوں کی زندگیاں بچائے، ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے اوپر سلامت رکھے، اور اللہ پاک ان کے لیے رزق کا انتظام کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہماری جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے اور ہر مسلمان کی حفاظت کرے۔ اور آپ پلیز ساری امت مسلمہ اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ دیکھیں وظیفے بتا بتا کے نا، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ صرف وظیفوں کے لیے مجھے فالو کریں، میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، آپ نمازوں کو سمجھیں، قرآن شریف کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ہم ایک نماز اور ایک وظیفہ سیکھ لیں اور صرف ایک انسان کو مانگنے کے لیے یا گاڑی مانگنے کے لیے یا گھر مانگنے کے لیے اللہ کے قریب آئیں اور اس کے بعد پھر سے ہم اللہ کو چھوڑ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ساری میری بہنیں جن کی کوئی بھی دعا ہے، شادی کی، پسند کی شادی کی، اولاد کی، یا بزنس کی، یا کاروبار کی، ہسبینڈ کے جاب کی، ان سب دعاؤں کو بھی قبول کروا لیں آپ، اور آپ 5 وقت کی نمازی ہو جائیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دے سکیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے سکیں، اللہ کے بارے میں بتا سکیں، اور آپ بھی شرک سے، کفر سے بچ سکیں، اور یہ والی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔